تم اپنی ماؤں کے پیر دھو کے پیو گے، اپنے باپ کے پیر دھو کے پیو گے، اللہ کی قسم ان کی دعائیں تمہیں وہاں لے جائیں گی جہاں ساتوں زمین آسمان سونا چاندی بن جائیں تو نہیں پہنچ سکو گے جہاں تمہارے ماں اور تمہارے باپ کی دعا تمہیں لے جائے گی۔ پھر تمہارے ساتھ ڈاکٹری کا پیشہ ہے، تم کل کو ڈاکٹر بننے والے ہو، علم طب خدمت کے لیے ہے، کاروبار نہیں ہے۔ اور میں یہاں بھی رو کے کہہ رہا ہوں کہ میرے دیش کے ڈاکٹر تاجر بن چکے ہیں، ڈاکٹر نہیں ہیں بلکہ ایجنٹ ہیں، کمپنیوں کے ایجنٹ ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے کہتا ہوں، میرے دیش کے ڈاکٹر کمپنیوں کے ایجنٹ ہیں، انہیں کمپنیاں خرید چکی ہیں، وہ نوکر ہیں، وہ اپنے ضمیر کو بیچ چکے۔ 100 میں 99 ڈاکٹر یہی کچھ کر رہے ہیں۔ کوئی ایک مسعود گوندل جیسے، رانجے جیسے، یہ جو آپ کے سامنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، جو میں 100 میں ایک کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے اس کو اپنی عبادت بنایا ہے، ورنہ آج میرے ہسپتال، میرے ڈاکٹر، میرے ملک کے کلینک وہ کاروباری ادارے ہیں۔ صرف تم نے سفید گاؤن پہنا ہے اور انارکلی کے تاجر نے ویسٹ کوٹ پہنا ہوا ہے، دونوں کے اندر میں تاجر چھپا ہوا ہے۔ میرے دیش کا ڈاکٹر مریض کو مریض نہیں دیکھتا، کسٹمر دیکھتا ہے، لیبارٹری والوں سے الگ شیئر لے رہا ہے، کمپنی والوں سے الگ اپنے مطالبے پورے کر رہا ہے، اور چند ٹکوں پہ اپنی غیرت کو بیچ کے بیٹھا ہوا۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ قیامت کے دن پوچھے گا ایک آدمی سے، یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میرا حال کیوں نہ پوچھا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرا حال، تو بیمار، تو بے عیب ذات، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اما علمت ان عبدی الفلان مرض لو عدته لوجدت ذلك عندي، تجھے پتہ نہیں چلا تھا میرا فلاں بندہ بیمار ہے؟ فلاں مسلمان کی بھی قید نہیں لگائی، رابعہ بصری کی قید نہیں لگائی، جنید بغدادی کی قید نہیں لگائی کہ میرا نیک بندہ فلاں، چاہے یہودی، چاہے عیسائی، چاہے دہریہ، چاہے مسلمان ہو کے چرسی بھنگی جواری شرابی کا بیمار تھا، اگر تو اس کا حال پوچھتا تو ایسا تھا جیسے تو نے میرا حال پوچھا۔ یہ خالد مسعود صاحب کی زبانی میں نے سنا کہ آنکھوں کے سامنے دیکھا عورتیں بیچاری کنگن بیچ کے آ رہی ہیں اور دوا لے کے آ رہی ہیں، اور کئی دوا لیتے لیتے پیچھے مریض مر گیا۔ یہ رانجا کو میں مسیحا کہتا ہوں، یہ دو مسیح تھے، یہ پوری ایک ٹیم بنی جنہوں نے 5 سال یہاں مفت علاج کیے اور حجت قائم کی سارے ڈاکٹروں پر۔ قیامت کے دن یہ تمہیں پکڑیں گے اور ان سارے ڈاکٹروں کا گریبان پکڑیں گے جنہوں نے طب جیسے عظیم الشان شعبے کو کاروبار بنا دیا، تجارت بنا دی۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ بچو اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں ڈاکٹر بنائے، تاجر نہ بنائے، اللہ تمہیں بکنے والا نہ بنائے۔ یہ پینسل دیکھ رہے ہو؟ کینیڈا میں ڈاکٹر عبدالقیوم پاکستانی ہے، لیکن 5 بڑے ڈاکٹروں میں ان کا شمار ہے، پارکنسن کے 5 بڑے ڈاکٹروں میں ایک۔ میں ان کے ساتھ بات کر رہا تھا تو باتوں باتوں میں پاکستان کی میڈیکل کا تذکرہ شروع ہوا، تو انہوں نے یہ بال پوائنٹ اٹھائی اور مجھ سے کہا مولانا یہ ایک پینسل میں کسی میڈیکل ریپ سے لے لوں تو میں بلیک لسٹ ہو جاؤں گا، میں پریکٹس نہیں کر سکتا۔ میں وہاں بھی رویا تھا، یہاں بھی رو رہا کہ میرا ڈاکٹر تو سب کچھ بیچ چکا ہے۔ ایک امریکہ کے ٹرپ پر، ایک آسٹریلیا کے ٹرپ پر، ایک گاڑی پر، ایک کلینک کو فرنش کرنے پر، کیا موت کے بعد زندگی کوئی نہیں؟ قبر سے زندگی کا سٹارٹ نہیں ہے؟ حشر کے دن اللہ کے سامنے نہیں آنا، اللہ کے نبی کے سامنے نہیں آنا؟ بچوں کے لیے کر رہے ہیں، حسن حسین سے بڑے ہو ہیں میرے بچے، ہائے حسن کے زہر میں تڑپتا میرا نبی دیکھ رہا ہے، اور حسین کی گردن کٹتے میرا نبی دیکھ رہا ہے، اور دھاڑ دھاڑ رو رہا ہے، دعا نہیں کی۔
ام سلمہ سے فرمایا آج ایک فرشتہ آ رہا ہے ملنے، دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، کوئی اندر نہ آئے۔ اتنے میں حسین آئے کھیلتے ہوئے، اندر جانے لگے، انہوں نے روک لیا، وہ رونے لگے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر میں اندر سے میرے نبی کے تڑپ تڑپ کے رونے کی آواز، بلا کی۔ حضرت ام سلمہ بھاگ کے گئیں تو دیکھا آپ نے کو سینے سے لگایا ہوا اور یوں اس طرح، یہ مجھے دیکھو، پوری باڈی ایسے ہل رہی تھی اور آپ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ آپ فرمایا میرے جنت کے دو پھول، میری جنت کی ٹہنیاں، میرے بہار، میری دنیا کی بہار حسن اور حسین، میرے جنت کے دو پھول حسن اور حسین۔ آپ نے ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ام سلمہ یہ فرشتہ مجھے کہہ رہا ہے میری امت میرے اس لال کو ذبح کر دے گی، اور مجھے وہ مٹی دکھائی ہے جہاں اس کا خون گرے گا۔ اور پھر ام سلمہ زندہ رہیں 61 ہجری تک، باقی سب ازواج مطہرات فوت ہو گئیں۔ تو ام سلمہ نے عصر کے وقت دیکھا، سوئے ہوئے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ بال بکھرے ہوئے، پگڑی نہیں ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے، داڑھی میں مٹی پڑی ہوئی ہے، چہرہ پیلا زرد ہے۔ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا حسین کو قتل ہوتے دیکھ کے آ رہا ہوں۔ تمہارے بچے تمہاری قبر میں جائیں یہ فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آئیں گے، بچوں کے لیے کر رہا ہوں۔ کتنے مریضوں پر ظلم و ستم ڈھا کے اگر تم بچوں کے لیے کر رہے ہو تو یہی بچے تمہاری قبر پر بھی نہیں آئیں، اکیلے بھگتو گے۔ اور اللہ کی قسم کسی مریض کی دعا تمہیں لگ گئی تمہاری سات پشتیں نہاد ہو جائیں گی۔ دعاؤں سے جو کام بنتے ہیں پیسے سے نہیں بنتے۔ میرے نبی نے اپنی اولاد کو ذبح ہونا قبول کی۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے 12 ربیع الاول 7 جون 632 عیسوی 11 ہجری چاشت کے وقت میں آپ نے اپنی ساری بیگمات کو بلا کر بڑے سکون کے ساتھ رخصت فرما دیا۔ پھر آپ نے بیٹی کو بلا کر کہا فاطمہ میں جا رہا ہوں۔ وہ رونے لگی، کہیں نہیں نہ رو، ان قریب تو بھی میرے پاس آ جائے گی۔ 6 ماہ بعد بیٹی کا انتقال ہو۔ پھر آپ نے علی کو بلایا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے، سر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کے لیے دعا دیتے رہے اور ان کو رخصت فرما دیا۔ یہ سب کچھ سکون کے ساتھ تھا۔ پھر اپنے جگر کے ٹکڑے بلائے حسنین، حسن و حسین۔ جب حسن پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، حرب کہتے ہیں جنگ حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے، آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، وہی لڑنے والا علی جو میدان کے شاہ سوار تھے۔ کہا نہیں حسین۔ پھر میرے نبی نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے اللہ نے یہ 2 نام میرے بچوں کے لیے رکھے تھے، آج تک کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا۔ بلایا اور جو ہی یوں سینے سے لگایا اس بند ٹوٹ گیا اور ٹپ ٹپ آنسو۔ آگے دیکھ ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ رہا ہے اور وہ پیغام دے رہے ہیں بچوں کے لیے ایمان نہیں بیچنا، بچوں کے لیے ضمیر نہیں بیچنا، چند ٹکڑوں کے لیے کسی کے حقوق پہ ڈاکہ نہیں ڈالنا ہے۔ ہم بکنے ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔